قسم کے بارے میں مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کس قسم پر کفارہ آئے گا اور کس قسم پر کفارہ نہیں آئے گا، اور کفارہ کیا دینا ہے، کتنا کفارہ دینا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یمین کا اور ایمان کا لفظ آئے گا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی معاملے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے اور وہ اس پہ قسم کھا لیتا ہے، حالانکہ وہ اس طرح سے واقعہ نہیں ہوا ہوتا۔ یعنی غلطی سے کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا لے تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس پہ نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس پہ کفارہ ہے۔ گناہ جو ہے یہ بھی ایک مواخذہ ہے، اور جو کفارہ ہے یہ بھی ایک مواخذہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہے نا یہ اخروی مواخذہ ہے، اور جو کفارہ ہے یہ دنیاوی مواخذہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہی ایک اس سے سزا مل جاتی ہے کہ اس نے غریبوں کو، فقیروں کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہے یا پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ اور گناہ کا مطلب یہ کہ یہ اخروی مواخذہ ہے، اس کا وبال اس پہ پڑے گا اور قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جن لوگوں کا حق مارا ہے ان کو واپس دینا پڑے گا۔ تو یہ یمین لغو کا بیان تھا۔ یمین غموس کیا ہوتی ہے؟ یمین غموس ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ یمین غموس عام طور پہ معاملات کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ چیز میری ہے، تو اس کے ذمہ شریعت کہتی ہے کہ گواہ لانا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ نہیں لا پاتا تو پھر مدعا علیہ یعنی جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے اس پر قسم آتی ہے۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو وہ تو مدعی سے وہ چیز لے جائے گا، اس کا حق مار لے گا۔ اگر وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور قسم سے انکار کرتا ہے تو وہ چیز پھر مدعی کو مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو یمین غموس ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کا حق اس کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ اس لیے اس پہ دنیاوی مواخذہ نہیں ہے کہ کفارہ آئے گا اور جان چھوٹ جائے گی اور اس کا ذمہ صاف ہو جائے گا، نہیں، اس نے حق مارا ہے تو اس پہ پھر اخروی مواخذہ آئے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جو حقوق العباد اس نے لوگوں کے سلب کیے ہیں یا غصب کیے ہیں وہ اس سے دلوائے جائیں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے کہ ایک انسان مستقبل کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا یہ قسم کھاتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور پھر وہ کام کرنے کا ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا، یا نہیں کرنا ہوتا اور وہ کر لیتا ہے، تو اس پہ پھر کفارہ آتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ کفارہ آتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، اور اس پہ کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اس قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں پہ اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں کرتے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسمیں تم منعقد کر لیتے ہو، باندھ لیتے ہو، ان پہ کفارہ آئے گا۔ کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا تو کھلانا ہے، لیکن کیسا؟ اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے۔ اور اگر کوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے ان کو آدھا سا گندم دے دیتا ہے، یعنی 1.25 کلو گندم دے دیتا ہے 10 مسکینوں کو، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسکین کو ایک ہی دن میں 10 مسکینوں کا اگر اناج دے دیا، گندم دے دی یا آٹا دے دیا، تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ صرف ایک مسکین کا
حصہ ادا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی ایک مسکین کو دینا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے روزانہ ایک ایک دن اس کو دیتا رہے، ایک ایک دن 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر پیسے یا آٹا دیتا رہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگلی صورت یہ ہے کہ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو دونوں کام نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے پھر کہ 3 روزے رکھے لگاتار، 3 روزے لگاتار رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اپنی قسموں کو پورا کیا کرو۔ اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی قسم کھا لیتا ہے اور وہ نیکی سے رکنے کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسموں کو نیکی سے رکنے کا، تقوی سے رکنے کا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ کا نام لے کے تو نیکیاں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اللہ کے نام لے کر نیکیوں سے رکنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی قسم کھا لے ایسی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے لیے شاید حرام کر لیا تھا، نظر مان لی تھی کہ میں قسم کھا لی تھی کہ میں شاید نہیں پیوں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑیے۔ چنانچہ آپ نے قسم کو توڑا اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو اگر کوئی نیکی سے رکنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے، اس کو پورا نہ کرے۔ گناہ کی قسم کھا لے کہ میں گناہ کروں گا تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑے، گناہ نہ کرے اور اس کے بدلے میں کفارہ ادا کر دے۔ اور جو یمین غموس ہے اس کے بارے میں بیان سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 225 میں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری جو لغو قسمیں ہوتی ہیں ان پہ مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جس کا تمہارے دل قصد کر لے، دل قصد کریں یعنی تم معصیت کا کام کرو اور جھوٹی قسم کھا لو تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں، یعنی فوراً سے نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں۔ اگر کوئی معافی مانگ لے گا اور جو حق کی ادائیگی کی صورت بنتی ہے، وہ تلافی تدارک بنتا ہے، وہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں۔ تو یہ قسموں کا کفارے کا بیان تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو یمین منعقدہ ہے صرف اس میں کفارہ دینا ہے، اور یہ جو کفارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دنیاوی مواخذہ، اور جو گناہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اخروی مواخذہ۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔